اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ کے جمیع اراکین، آج کے اس جشن میلاد پاک مصطفیٰ کے پروگرام کے منعقد کرنے والے اور آرگنائز کرنے والے جمیع ارکان، غلامان رسول وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے آج آپ کو اور ہم کو اپنے محبوب پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی اس محفل میں
شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ بارش کی وجہ سے پروگرام مسجد میں منتقل کیا گیا، اور عجیب حالات ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا میرے آقا کا جب سارے امور مسجد میں طے کیے جاتے تھے، علماء جانتے ہیں، اور آج مسجد میں کسی عنوان سے بلایا جاتا ہے تو لوگ کتراتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہمارے مشاہیر کی، علماء کی، مشائخ کی، کہ لوگوں کے دلوں کو مسجدوں سے جوڑیں۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں سارے امور طے کیے جاتے تھے، صرف نماز کی حد تک مسجد کو محدود بولیے نہیں رکھا گیا تھا۔ حضور خطبات بھی وہیں فرماتے، ڈیلیگیٹس آتے، اور بلکہ کئی ممالک سے، افریقہ سے، حبشہ سے، روم سے، from different parts of the world, from different nations and countries، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں انہیں بلاتے اور استقبال کرتے۔ ماشاءاللہ کرناٹک میں میرے بھائی علامہ تنویر ملت سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بڑے متحرک اور فعال ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن صلح کلیت نہیں ہے ان کے پاس، اپنے عقیدے میں ماشاءاللہ پکے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کرناٹک میں مسجد ون کے نام سے کوئی کانسیپٹ چلا ہے۔ کیا مولانا؟ تمام مسجدوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس علاقے کے رہنے والے مسلمان بھی نوجوانوں کے دلوں کو مسجدوں سے جوڑیں، اس لیے کہ جب تک ہم مسجد سے جڑے رہے ہم کامیاب تھے، جب تک ہمارے دل مسجدوں میں لگے رہے ہم مسجد سے قدم باہر نکالتے، دنیا کی کامیابی ہمارے قدم چومتی۔ لیکن جب سے مسجدوں سے رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ سے رشتہ کمزور پڑ گیا۔ یہ مسجد کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی سیٹ بلائے گھر میں آنے کے لیے تو ہوس کٹے کے تمام گھر خالی ہو جائیں گے۔ رئیس اعظم نے بلایا ہے، ایم ایل اے صاحب نے بلایا ہے، کسی دولتیے نے بلایا ہے، کیوں؟ اس کا گھر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، بڑا آدمی ہے، اس نے بلایا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، دس از اے bitter truth، مگر سننا پڑے گا۔ اگر بلایا جائے تو بھاگے بھاگے جائیں گے، اور جا کر گھر بھی دیکھیں گے، محظوظ بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اور آ کر کہیں گے ارے بھائی اتنے بڑے سیٹ کے گھر کو جا کے آیا، کیا گھر بنایا۔ میں نے کہا بھائی نہ سیٹ رہے گا نہ اس کا گھر رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے گھر سے زیادہ مبارک مقام کوئی ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک ایسا زاویہ اور فکر عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ اپنے گھر میں تم کو 5 وقت بلاتا ہے۔ توجہ ہے، 5 وقت، فجر میں بلاتا ہے، ظہر میں بلاتا ہے، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں، اور دعوت دلوائی جاتی ہے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، صلاۃ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ بلاتے کہ نہیں؟ مؤذن صاحب خود کی طرف سے نہیں بلا رہے، مامور ہیں اللہ اس کے رسول کے، بتائیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ چبوتروں پر، کیا کہتے ہیں کرناٹک کی زبان میں، کٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو معاملات ہمارے پارلیمنٹ میں حل نہیں ہو رہے ہیں مودی جی سے، وہ ہمارے نوجوان کٹوں پہ بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ہے، افسوس کی بات ہے، کیا کیا جائے۔ لیکن مسجدوں سے دوری یہ قوم کو پستی کی طرف ڈھکیلے گی۔ مسجد دوستو اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ایک ہے اللہ کا گھر اور ایک ہے رسول اللہ کا گھر۔ یہ دونوں گھروں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
اللہ کے گھر کو چھوڑ کر رسول اللہ کے گھر والوں کو پکڑو گے نہیں کچھ ملے گا، اور رسول اللہ کے گھر والوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے گھر کو پکڑو گے تب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ دونوں گھر تمہارے گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ جتنے لوگ آج سن رہے ہیں، غنیمت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے اور آپ میلاد کی محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً آپ کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں، تڑپتے ہیں اور مچلتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا آپ پر کرم ہے اور اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ دیکھو، جیسے مجھ سے قبل مولانا نے نظامت کے بڑے خوبصورت فرائض انجام دیے اور آپ نے ایک مختصر سے خطاب میں میرے خطاب کی تھوڑی سی تمہید باندھ دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آقا کا جشن، اور اس پر جو خوشی کا اظہار ہے، یہ آپ کی جو کیفیت اور فیلنگز ہیں کہ یقیناً آج ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ بہت زبردست جلوس محمدی نکالا گیا۔ بارش اور موسم کی سختیوں کے باوجود بھی غلامان مصطفیٰ نے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلوس میں شریک رہے اور آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی اٹوٹ وابستگی کا اظہار کیا۔ یہ اہل سنت و جماعت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہمارے پاس جو عشق رسول کا جذبہ پایا جاتا ہے یہ کہیں اور نظر بولیے نہیں آتا، اور اس کے اظہار کے لیے میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ میلاد پاک کے مصطفیٰ کا اہتمام کرنا، یعنی میلاد کے جلسے منعقد کرنا، میلاد کی ریلی منعقد کرنا، یا میلاد کے حوالے سے لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا جانا، درود پاک کی محفلیں منعقد کیا جانا، دراصل یہ تعظیم رسول کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ نبی کی تعظیم کرے، اور نبی کی تعظیم کا انہوں نے فرمایا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور اگر کسی مسلمان نے نبی کی تعظیم نہیں کی، بے ادبی کی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ میلاد کی جو محفلیں ہیں یہ تعظیم رسول کے اظہار کے لیے ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ہم آپ سے عشق بھی کرتے ہیں اور آپ کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کا جو جذبہ ہے، اس میں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی پرسنل محنت کی جو محبت ہو گئی؟ نہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے دوستو، یہ از خود ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب بندہ محبت کسی سے کرنے لگتا ہے تو اس کا دن اور اس کی راتیں اپنے محبوب کے ذکر میں اور اس کی یاد میں گزرنے لگتی ہیں۔ صحابہ کی مقدس زندگیوں کی طرف دیکھو اور اہل بیت کی طرف دیکھو کہ زندگی کا کوئی ایسا پل ان کا نہیں گزرا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بغیر اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور قربان جائیے کہ ہم حنفی ہیں، کیا ہے؟ حنفی ہیں، اور اس امام اعظم کے پاس چلیں جنہیں نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ تصور رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں، کس میں؟ حالت نماز میں، قاعدے میں، اتحیات کے بعد اگر کوئی درود مصطفیٰ پر پڑھے اور نبی کا تصور کرے بغیر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سجدے سہو کرواتے ہیں۔ کرایا کہ نہیں امام اعظم نے؟ حضور آ کر پوچھے خواب میں کہ اے نعمان، یہ کیا کروایا تو نے؟ درود تو میرے امتی نے مجھ پر ہی پڑھا تھا، تو نے سجدے سہو کیوں کروایا؟ سجدے سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز میں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، واجب یا فرض چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو۔ کیسا کرتے ہیں؟ آخری رکعت کے قاعدے میں مغرب کی ہے تو تیسری،
عشاء کی ہے تو چوتھی، کیا کرنا؟ اتحیات پورا پڑھنا، پھر سلام پھیر دینا، ایک دو نہیں، پھر 2 سجدے کرنا۔ یہ کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے، ایک پینلٹی ہے، ایک فائن ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اتحیات پھر پڑھی جائے گی، پھر درود پڑھا جائے گا، پھر دعا پڑھی جائے گی، پھر سلام پھیرا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، سجدے سہو کا یہ قاعدہ ہے، علماء سے پوچھ لیں آپ، یہ قاعدہ ہے۔ تو امام اعظم نے کیوں کروایا؟ حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں آپ کا غلام درود آپ پر پڑھ رہا ہے، لیکن سرکار میں یہ نہیں چاہتا کہ حالت نماز میں کوئی امتی درود آپ پر پڑھے اور آپ کے تصور کے بغیر پڑھے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ بولو، نماز اللہ کا قرب عطا کرنے والی شے ہے، تو نماز جیسی عبادت میں کسی مولوی نے کیا کہا جس پر اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ جم کر فتوے دیے؟ حسام الحرمین جیسی کتاب لکھی اور اس میں کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ حیدرآباد کو کتاب بھیجائی گئی، عرب کو علماء کی توجہ کے لیے سنا رہا ہوں، حیدرآباد کتاب بھیجائی گئی، حرم میں شریف کے جو علماء تھے اہل سنت کے وہاں بھیجائی گئی۔ اکثر لوگوں نے جنہوں نے میرے آقا کو اپنے جیسا کہا اور حضور کے نماز میں تصور اور خیال کو نعوذ باللہ من ذالک جانور کے خیال کے مماثل اور برابر خیال قرار دیا اور بے شمار گستاخیاں کی، تو وہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے عرب و عجم کے تمام علماء کے پاس بھیجائی فتوے کی شکل میں۔ اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس کتاب کو جب حیدرآباد میں بھیجایا گیا تو بڑے بڑے علماء گھبرا گئے، انہوں نے دستخط نہیں کی۔ میرے جد اعلیٰ، میرے پردادا حضرت سید شاہ وحید القادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تائید کی اور اس پہ دستخط کی، کتاب اٹھا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و تو ہم نے کبھی بھی علماء کی توہین نہیں کی ہے، کیوں کریں گے بھائی؟ یہ تاثر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدوں کے نانا محمد رسول اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے جو ان کی وابستگی تھی، یقیناً اس صدی میں اگر دیکھا جائے تو قادریت کا انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی کے منہج اور عقیدے پر ان کے تمام متبعین اور ماننے والوں کو قائم اور دائم رکھے۔ دوستو، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، عزیز ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، مدینہ 4000 کلومیٹر کم و بیش اور حضور دور ہے، نہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ جان لو میرا رسول تم میں موجود ہے، میرا نبی تم میں موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی عظیم ذات ہے کائنات کی کہ آدم سے عیسیٰ تک سب کا تقدس جس کے چہرے پہ قربان ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ سارے انبیاء کے تمام کمالات ایک طرف، میرے آقا علیہ السلام کا ایک کمال ایک طرف، کمال بندگی ایک طرف۔ اللہ نے ہر نبی کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اختیار والا بنا کر بھیجا ہے، اپنا پاور دے کر بھیجا ہے۔ کیا دے کر بھیجا ہے؟ پاور دے کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اور وہ اختیار انبیاء کرام نے معجزے کے ذریعے ظاہر فرمایا، کیا کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ برسی کو ہاتھ پھیر دیتے، برس کا مرض مریض ہوتا اچھا ہو جاتا، مادرزاد جو اندھا ہوتا عیسیٰ اسے بینائی دیتے۔ یہ کون دے رہے ہیں؟ پاور اللہ کا ہے، دینے والے کون ہیں؟ بولیے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں تک
مردے کو قبر سے قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے ہو تو قدرت، پیغمبر کے ذریعے ہو تو معجزہ. توجہ ہے. اور یہی کام اگر کسی ولی کے ذریعے ہو تو کرامت، اور اگر کافر کے ذریعے ہو تو استدراج اور جادو، سحر، جس کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے. تو یہ جو معجزات ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ سمجھا ہی نہیں ہے نا حضور کا لوگوں نے. عجز البشر بکمالہ، انسان کی عقل کو عاجز کر دے. نو دس از ناٹ پاسبل، دس کین ناٹ ہیپن، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے نا. کہ کوئی نبی ایسا ہے بتائیے، علماء سے پوچھیں آپ. ماشاءاللہ یہاں اہل علم تشریف فرما ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے اسماء مبارکہ سے واقف نہیں ہوں، اس لیے نام نہیں لے پا رہا ہوں کیونکہ دوسری بار ہی آیا ہوں اور کوئی تعارف ہوا نہیں. آپ لوگ جانتے ہیں. تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام، اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزات عطا فرمائے. کتنے؟ کسی کو 1، کسی نبی کو 2، کسی نبی کو 3. اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ نے ایک وقت میں 13 سے زیادہ معجزے بولیے نہیں دیے. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی، جب اپنے رسول کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بات آئی، تو یہی معجزات جو انبیاء کو 1، 2، 5 یا 13 تک دیے گئے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے معجزات اللہ نے تمام نبیوں کو علیحدہ علیحدہ عطا کیے، وہ سارے معجزات اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے. سارے معجزات لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اس کائنات ہست و بود میں. اب جب معجزات ہیں تو عیسیٰ کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ دسترخوان نازل فرما، کھانا آ جاتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، ان نبیوں کا معجزہ ہے. عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، برسیوں کو اچھا کر رہے ہیں، اور میرے نبی پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. میرے نبی پر کچرا پھینکا جاتا ہے، برداشت کر رہے ہیں. حرم پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں. مشرکین مکہ، دشمنان اسلام نے میرے نبی کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی بوٹی لا کر رکھ دی. جب سرکار سجدے سے اٹھے تو وہ گر گئی. سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب پتہ چلا کہ آپ کے بابا کے ساتھ ایسا کیا، وہ بھاگتی ہوئی آئیں، روتی ہوئی آئیں، اور اپنے دستے مبارکہ سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو صاف اور ستھرا کیا اور پانی ڈالا اس پر، اور اس کے بعد چیخ مار کر کہا، بابا اب بس، اب بہت ہو گیا، اب ان کے حق میں آپ بد دعا کیجئے. اب تک میرے نبی نے کسی کو بد دعا بولو نہیں دی. آقا نے نہیں دی بد دعا، کسی کو نہیں دی، کیونکہ وہ انسانیت سے محبت فرماتے ہیں، وہ آدم کی اولاد سے محبت فرماتے ہیں. اور حضور چاہتے ہیں کہ یہ آج جو کفر کرتے ہیں، بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، گمراہی میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، آقا چاہتے ہیں کہ انہیں نور عطا کیا جائے. حضور چاہتے ہیں کہ جہنمیوں کو جنت عطا کی جائے، کی کہ نہیں میرے مصطفیٰ نے بتائیے. حضور چاہتے ہیں کہ بھٹکے ہوا کو راستہ دکھایا جائے. حضور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہوس کوٹے میں ہیں، آپ باہر ٹھہرے ہیں، کوئی آ کر آپ سے کوئی نان مسلم راستہ پوچھے، آپ صحیح بتائیں گے کہ غلط بتائیں گے؟ بولیے مسجد میں بیٹھ کوئی بھی پوچھے آپ سے، آپ راستہ غلط نہیں بولے. اور اللہ نے تو حضور کو مامور فرمایا ہے کہ محبوب یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سب کو تم راستے پر لے کر آؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے بندوں کے کیسے قریب فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ انسانیت کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. جب اپنی بات آئی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے عالمین کا. رب کہتے ہیں پالنہار کو. اور جب اپنی بات آئی تو انسانیت کے حوالے سے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بندو کیوں گھبراتے ہو،
کیوں ڈرتے ہو؟ کائے کو فکر کرتے ہو؟ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ لیکن جب اپنے حبیب کو قریب کیا تو راستہ بتانے والا سب کے لیے بنایا، نبی سب کے لیے مبعوث کیا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو کسی خاص زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن تمہارے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نہ حضور کا زمانہ محدود ہے، بولو کنت نبیا و آدم بین الماء والتین۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی اور پانی ادھر پڑی ہوئی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے لیے نہ ٹائم اسپیسیفائڈ ہے کہ اتنے ڈیوریشن کے لیے، بولی ہے ڈیوریشن نہیں، قیامت تک، ابد الآباد تک، ہمیشہ کے لیے۔ اور نہ خطہ محدود ہے کہ محبوب مکے مدینے میں ہی، حجاز میں ہی، آگے نہیں۔ اسلام میرا دیش ہے، میں مصطفی ہوں۔ جس طرف دیکھو میرے آقا کے دیوانے۔ دنیا نے آج ریسرچ کر کر بتا دیا ہے، نئی تحقیق بتا رہا ہوں، کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ کسی اور مذہب کو اعزاز نہیں ہے دوستو، یاد رکھو۔ دنیا میں جہاں جہاں انسانیت بستی ہے وہاں وہاں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ اسلام کی آفاقیت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا محبوب تمہارے قریب ہے۔ کبھی محسوس کیا کہ حضور تم سے کتنے قریب ہیں؟ اور کس کے قریب کیا؟ اللہ فرماتے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ تو کنڈیشن کیا ہے؟ کس کے قریب ہے؟ مومن، بولیے مومن۔ اور مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب آئیے اس حسین منظر کی طرف چلیے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ٹھہرے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سوال فرمایا کہ اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ سچے تھے، اچھے تھے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے جو بہانے بناتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ دھن سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ حضور نے پوچھا اپنی جان سے زیادہ؟ تیری جان سے زیادہ؟ تو سچ بولنے والے تھے، نہیں یا رسول اللہ عمر کو اپنی جان بہت عزیز ہے، سچ بولنے والے تھے۔ تو میرے آقا نے کیا کیا؟ مشہور حدیث ہے، قریبا کہا، ادھر آ قریبا، قریب آئے، سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اب صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ حضور جب آنکھوں میں آنکھ ڈالتے تو صحابہ ادب کے لیے آنکھوں کو نیچی کر لیتے۔ مجال نہیں ہوتی کہ سرکار کے چہرے مبارکہ کی تابناکیوں کو دیکھ، کس میں ہے تاب کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ سکے؟ تو مجال نہیں تھی، وہ قدموں کو دیکھتے حضور کے۔ حضور نے کہا میری طرف دیکھ اے عمر۔ دیکھا، حکم تھا آقا کا، یار کا، دیکھا اور پوچھا حضور نے اب بتا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دھن سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، بلکہ یا رسول اللہ عمر اب آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا الآن 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 اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ کس کا ایمان یار؟ ذرا سوچو، محبت رسول کو حقیر سمجھنے والوں، محبت رسول کتنی ضروری ہے۔ وہ جن کو میرے آقا نے جیتے جی جنتی فرمایا ہے، وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان کے بارے میں حضور فرماتے کہ تیرا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تو ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ذات کو رسول اللہ سے اتنی محبت کرنی ہے تب ایمان مکمل ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ رکھے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اب ذرا سنی مسلمانوں اپنی طرف دیکھو، کچھ ہو یا نہ ہو، جیسے مولانا نے کہا کہ ہم غریب ہیں، غریب ہونے پر ہمیں افسوس نہیں ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری، میں اپنی فقیری پر فخر کرتا ہوں۔
حضور کے پاس کیا شے کی کمی ہے؟ ساری کائنات ان کے قدموں میں ہے، ان کے نام لیوا بھی کارساز عالم ہے، ان کا پوچھنا کیا ہے؟ وہ تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم کے غلام کارساز ہے تو رسول اللہ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے آپ۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الفقر فقری، میں اپنی فقیری اور اپنی غریبی پہ فخر کرتا ہوں، میں سیدہ ولد آدم ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، علماء جانتے ہیں کیا فرمایا؟ میں سب سے پہلے مشفع ہوں، شفاعت کرنے والا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، جب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں فخر نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا میں سید الاولین والآخرین ہوں، میں فخر نہیں کرتا، لیکن حضور نے فرمایا الفخر فقری، میں اپنی غریبی پہ فخر کرتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈو۔ ایمان والوں کے پاس سے تو آج، دولت والوں کے پاس سے تو ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے، جو سمٹ رہا ہے تو وہ غریبوں کے سینوں میں ہے۔ اور اپنی غریبی پہ افسوس مت کرو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں سب کچھ رکھتے ہوئے میں نے غریبی اختیار فرمائی۔ وہ میرے آقا کا اختیاری تھا۔ کیا تھا؟ اللہ نے کہا محبوب زمانے کی ساری خزانوں کی کنجیاں تمہیں دے دوں، کہا نہیں مولا، صرف تیری رضا چاہیے۔ نہیں، اور آج یہ جو کیفیت ہے ہمارے پاس، اگر اہل سنت کے پاس غریب زیادہ ہیں، فنڈز نہیں ہیں، ریال نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، میں نے کہا اچھا ہے یہ نہیں ہے، ایمان تو ہے ہمارے پاس، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے دوستو۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ دولت اللہ نے سنی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے قریب ہیں ہم سے۔ یہ میلاد کی محفلیں، یہ میلاد کا مہینہ اسی لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو امت بھٹک گئی ہے، راستے سے ہٹ گئی ہے، کسی پر کسی کے پیر کی محبت غالب آ گئی ہے، کسی پر استاد کی محبت غالب آ گئی ہے، کسی پر دنیا کے کسی عہدیدار کی محبت غالب آ گئی ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ میلاد کی محفلوں میں بیٹھو، میرے نبی کے تذکرے سنو، حضور کی سیرت سنو، اور حضور کی امت سے جو محبت ہے وہ سنو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اتنے انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش، کیا کسی نبی نے ایسی محبت کی اپنی امت سے؟ بولیے، نہیں کی ہے دوستو۔ انبیاء کرام کو جلال آ جاتا، جلال بلاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں دن رات بلاتا ہوں مولا نہیں آتے، کیا کیا جائے نوح، تیری نہیں مانتے مولا، تھک گیا ہوں، سنتے ہی نہیں ہے میری، سنتے ہی نہیں ہے میری۔ کیا ہوا؟ طوفان نوح برپا کیا۔ بچے کوئی؟ وہی بچے جو کشتی میں بیٹھے تھے، توجہ ہے، وہی بچے جو نوح کی کشتی میں، اور کشتی کہاں بنائی نوح نے؟ سمندر کے کنارے نہیں، کوفہ میں، جہاں مولا کائنات کو شہید کیا گیا تھا، شیر خدا، کوفہ میں۔ کیا تعلق ہے دیکھو کشتی رسول اور کشتی نوح کا، دو کشتیاں بڑی اہم ہے، یاد رکھو۔ ایک وہ جو نوح نے بنائی، ساری انسانیت اس میں سمو گئی، اور وہی بچے دنیا میں جو اس میں بیٹھے، توجہ ہے، علماء کی تو خاص توجہ چاہوں گا، وہی بیٹھے جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے، وہی بچے، اس کے بعد کوئی نہیں بچا، نہ انسانیت میں بچا، نہ عشرات الارض میں بچا، وہی بچا جو کشتی میں بیٹھ گیا، نہ جانوروں میں بچا، نہ چرند میں بچا، نہ درند میں بچا، نہ پرندوں میں، کسی بھی اسپیشیز، ملینز آف اسپیشیز ہیں دنیا میں، سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، وہی بچے دنیا میں، اور وہی بعد میں پھیلے اور پھولے جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ لوگ دیکھنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا ان کو، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے۔ بھائی کشتی کہاں چلتی؟ ڈرائی لینڈ میں چلتی، پانی میں چلتی، اور کوفہ میں تو کوئی دریا ہے نہ سمندر ہے، ایک چھوٹی سی نہر ہے، اور وہاں پر اتنی بڑی کشتی جو سمندر میں چلائی جاتی، نو بنا رہے ہیں، بن گئی، طوفان آ گیا، سب بیٹھ گئے، بیٹا نے بیٹا قرآن میں اللہ سے کہا مولا میرا بیٹا نہیں مانتا پروردگار، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اترنے کا نام نہیں لیتا۔ نوح بولے دیکھ بیٹے، پہاڑ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے عذاب کے سامنے،
آ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، نہیں اپن نہیں بیٹھنے والے، اپنے کچھ نہیں ہوتا، نہیں مانتے تمہارے رب کو، تمہارے کو بھی نہیں مانتے۔ بیٹا تھا، کس کا تھا؟ نوح کا تھا۔ توجہ ہے آپ ہے، سننا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نوح کا بیٹا تھا، کہا نہیں بیٹھتا۔ نوح کو تکلیف ہوئی ہوگی نا کہ بیٹا ڈوبنے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ نے دلاسا دیا، اے نوح کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، قرآن کی آیت ہے۔ کہا اب ہم نے اس کو تیری ذریت سے نکال دیا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ایک نوح کا بیٹا ہے، ایک محمد رسول اللہ کے نواسے ہے۔ وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، حالت کفر میں مر گیا، اور یہاں میرے نبی کا ہر معاملہ جدا ہے، شان ہی الگ ہے۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ابھی 6-7 برس کے ہیں، نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا، حج و زکوٰۃ اور جہاد بھی فرض نہیں ہوا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، ارشاد فرمایا ابھی ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کروں گا محبوب، بچے ہیں تو کیا ہوا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار بنائے جاتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض، تو کسی نے اعتراض کیا؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، یا رسول اللہ ابھی تو بچے ہیں نا، جوانش نہیں ہوئے۔ آج کا مولوی ہو، سڑا ہوا وہابی ہو تو اعتراض کر دیتا، سرکار بچے ہیں، بچے ابھی سے کیسا؟ نہیں، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے محبوب، تیرے یہ دونوں نواسے، ایک نہیں دونوں۔ کیا محبت ہے، کیونکہ حضور دونوں سے بڑی برابر محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کا دل نہیں دکھایا کہ ایک کو دوں گا ایک کو نہیں دوں گا، دونوں کو بنا دیا۔ بھائی سردار کبھی بھی ایک ہوتا، دو ہوئے تو مشکل ہو جاتی، ہوتی نہیں؟ بتائیے آپ، یہ اپنا دنیا کا قاعدہ ہے، سردار ایک ہی رہنا، ایک ہی رہنا، ایک ہی رہنا، لیکن اللہ نے کہا کہ محبوب دونوں تجھے محبوب ہے نا، تو دونوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے ایک کا دل دکھے تاکہ اس کے بعد تجھے تکلیف ہو، اور مصطفیٰ تیری تکلیف مجھے گوارا نہیں ہوتی، لے حبیب میں دونوں کو سردار بنا دیتا ہوں، دونوں کو سردار بنا دیتا ہوں۔ تو وہ کشتی تھی جو نوح نے بنائی تھی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ پھر کشتی کا حوالہ دیا، مثل اہل بیت کسفینۃ نوح۔ کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ کا گھر اور رسول اللہ کا گھر، کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی نوح کی کشتی ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جیسے نوح کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ خوشخبری ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس ارشاد کو اس آیت مبارکہ سے موازنہ کر کر دیکھو، حضور گواہی بھی دے رہے ہیں کہ نوح کی کشتی کا معاملہ ایسا ہوا تھا، اس کے بعد حضور بشارت دے رہے ہیں کہ گھبراؤ مت مسلمانوں، کشتی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری آل کی کشتی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نذیرہ، ڈر بھی سنا رہے کہ جو نہیں بیٹھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی لوگ بولتے نہیں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے، نہیں، ہلاک ہو رہی ہے امت۔ اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑ کر یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کی عطرت کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ۔ یہ رافضیت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کرو تو رافضی ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں دوستو۔ مسلمان بننے کے لیے شرط ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب ان سے سوال کیجئے کہ یہ آپ نے جو ان کو دین پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ یہ آپ کی آل سے محبت کریں اور مودت کریں۔ کیا کریں؟ مودت کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے پیارے۔ تو یہ میلاد پاک مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ ہم سنی ہیں، کیا ہے؟ ہم رافضی، ناصبی یا خارجی نہیں، کسی کے بولنے سے نہیں بنتے، ہم تکفیر کی فکر نہیں کرتے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن سنو، سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو میلاد پاک مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا ہے، سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہے، سنی اسے کہتے ہیں جو گھبراتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، میرے آقا مجھے بچانے والے ہیں۔
یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بچائیں گے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ اگر ہے تو تم سنی ہو، نبی کے علم غیب کو ماننے والے ہو تو سنی ہو، اور رسول اللہ کو زندہ ماننے والے ہو قبر مبارکہ میں تو تم سنی ہو۔ یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ درگاہ میں جا کے فاتحہ کر کے وغیرہ یہ علامت نہیں ہے۔ سنیت کیا ہے؟ وہ تو ہمارے طور طریقے ہیں۔ سنیت کیا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا، یہ سنیت ہے۔ رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنا، یہ سنیت ہے۔ آقا علیہ السلام کا تصور جمائے رکھنا، نبی کے اختیارات، نبی کے معجزات، نبی کے کمالات، اس کے قائل رہنا، یہ سنیت ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کے تمام اختیارات، شفاعت، قبر میں آئیں گے، آقا آئیں گے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ موت بھی تم کو نبی سے دور نہیں کر سکے گی، یاد رکھو۔ اور کیا چیز دور کرے گی معلوم؟ موت نہیں کرے گی، لیکن اہل بیت کی عداوت ضرور دور کرے گی۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور میری آل سے محبت کرو میری خاطر۔ یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ آج امت میں جو اختلافات ٹھہرا دیے گئے ہیں، سوشل میڈیا اٹھاتا ہوں تو ڈرنے لگتا ہے کہ یا اللہ کل قیامت نہ آ جائے۔ مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلافات، اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشی ہوتی ہوگی کہ جب حضور دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنا آپس میں لڑ رہے ہیں، ادھر والے ادھر والوں سے، ادھر والے ادھر والوں سے؟ نہیں یار، حضور تو آپ کو شیر و شکر کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے صحابہ رہا کرتے تھے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد ان کے اصحاب ہیں، ان کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن ایک دوسرے میں بڑے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، رحماء بینہم۔ کہاں گئی یہ کیفیت ہمارے پاس کی؟ ہم نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ دوستو، آج کے اس دور میں یاد رکھو نت نئے انداز کے فتنے آ رہے ہیں، نت نئے انداز کے۔ ان فتنوں کو پہچانو اور دیکھو کہ کون تم کو نبی کے قریب کر رہا ہے، کون تم کو نبی سے دور کر رہا ہے۔ یہ راستے ہیں پیارے، یہ راستے ہیں۔ رسول اللہ تمہاری منزل ہے، صحابہ راستے ہیں۔ کیا ہے؟ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کیا ہے؟ ستاروں کے مانند ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ سے بے پناہ محبت ہے، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یار غار صدیق اکبر کی مثال لے لو، دین پھیلا رہے ہیں، پابندی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر حکومت بدلی، نظام بدلا، چین کی سانس لیے کہ نہیں؟ الکفر ملت واحدہ، ضروری نہیں ہے کہ انہوں بھی ہمارے دوست ہونا پوری طریقے سے۔ میں ایمانداری سے ایک بات بول رہا ہوں، مگر پھر بھی تھوڑا ریلیف ہوا۔ کئی کو انہوں بول رہے تھے مسجدوں میں سے اذان بند، لاؤڈ اسپیکر بند، بول رہے تھے نہیں ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، حجاب اڑا دیں گے، برقع چھڑا دیں گے، یہ سب باتیں چل رہی۔ حکومت بدلی، 4-5 سال کے لیے چین کی سانس لے لیا، لیے کہ نہیں؟ ذرا سوچو، تم 4-5 سال کے لیے تو اطمینان میں آ گئے، 4-5 سال پریشانی میں تھے کرناٹک والے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے تلنگانہ والے آزاد ہیں، ایک ہی چاہتا بیچارہ، وہ بھی نہیں آئیں گا انشاءاللہ ادھر کی پارٹی کا۔ لیکن میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیسی سختیوں کو برداشت کیا ہے، ذرا تصور کر کے دیکھو، اور ان کے یاروں نے کیسی سختیوں کو برداشت کیا، اصحاب مصطفیٰ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ دارالارقم میں آقا علیہ السلام چھپ کر بیٹھتے،
حضرت یاسر کے مکان پر چھپ کر بیٹھ کے وہاں پر خاموشی سے تبلیغ اسلام کا کام ہوتا. ذرا سوچئے وہ حالات کیسے بڑے سخت تھے. ایک ایک کر کے لے کے آتے صحابہ. سرکار صدیق اکبر کیا کرتے؟ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اس کا دل نرم ہے، یہ گناہ سے بعد رہتا ہے، یہ شراب نہیں پیتا، یہ بتوں کے پاس زیادہ نہیں جاتا. خاموش جاتے، اس کو پکڑتے. چلو کہاں؟ محمد رسول اللہ کے پاس. نہیں میرا کیا کام، ایک بار چلو تو صحیح. یہ تبلیغ اسلام ایسی ہوتی ہے. تبلیغی جماعت والے کیا تبلیغ کریں گے، وہ تو مسلمانوں کو مسلمان بناتے پھر رہے. یہ تبلیغ کا کام تھا، ذریعہ تھا. کیا تھا؟ جاتے رسول اللہ. اصحاب کا کارنامہ دیکھو حضور کے، ایک ایک کو پکڑ کے لاتے. آؤ. اور جب حضور کی چوکھٹ پر کوئی ایک بار آ جاتا تو اس کا سارا نفاق اور کفر نکل جاتا، وہ حضور کا ہو کر رہ جاتا. ایک مرتبہ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یلغار کرنے کے لیے حضور جہاں بیٹھے ہیں وہ ٹھکانہ پتہ چل گیا، پہاڑ کے اس طرف دامن میں، صفا کے پیچھے تھا وہ علاقہ. اور پتہ چلا کہ یہاں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کی جا رہی. حملہ کیا گیا. صحابہ نے جیسے ہی آتے دیکھا، بالکل 30-32 کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے صاحب، 30-32 تاریخی روایتوں میں حدیث میں آتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی اسلام قبول بھی نہیں کیا، جب کی بات بتا رہا ہوں. اور جب پتہ چلا کہ حضور یہاں پر بیٹھے ہیں تو مشرکین مکہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، شیبہ نے، عتبہ نے وغیرہ نے پوری ایک ٹیم بنائی یک بار حملہ کرنے کے لیے. اب روک دیا جائے. ابھی تو تعداد ہے بھی نہیں نا زیادہ، بڑے بھی نہیں ہیں. اور جب تعداد کم ہے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس معاملے کو یہی نپٹا دے تاکہ یہ آگے نہ بڑھنے پائے. جیسے جانشانوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، صحابہ نے کیا کیا؟ سرکار کو پیچھے کے راستے کی طرف سے بڑھا دیا. اب ذرا دیکھو یار غار، میدان جنگ میں آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بھئی جب باتیں آتی ہیں تو حضرت خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے، سیف اللہ آتا ہے کہ نہیں بتائیے. مولا کائنات شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا اور دیگر جانثار صحابہ کا جو میدان جنگ کی مہارت رکھتے تھے، جو سولجرز تھے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں حلم تھا، نرمی تھی، اخلاص تھا، مروت تھی، نرم دل آدمی تھے، نرم دل آدمی. لیکن جب دیکھا کہ اپنے نبی کی جان پر بنائی ہے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے دروازے پر ٹھہر گئے. کیا کیا؟ دروازے پر ٹھہر گئے. اور پیٹھ اس طرف ہے جس طرف رسول اللہ اور اصحاب ہیں، اور چہرہ اس طرف ہے، اور دروازے پر آ کر، چھوٹا سا دروازہ ہے، آ کر ٹھہر گئے اور جانے نہیں دیتے. تو جب جانے نہیں دیا تو پوروں نے مل کر حملہ کیا. سرکار صدیق اکبر پر حملوں پر حملے ہوتے گئے، زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. جب دیکھا کہ حضور جا چکے، اطمینان ہوا، پوچھا کہا نہیں چلے گئے. غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. حضرت ابو قحافہ کو، ان کے والد کو پتہ چلا کہ ابو بکر زخمی، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی ان کی والدہ نے بھی نہیں کیا تھا. روتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا ہم سمجھاتے ہیں تجھے، تو سنتا نہیں ہے، تو پاگل ہو گیا ہے. یہ کیسا عشق کا بھوت تجھ پر سوار ہو گیا ہے کہ محمد کے علاوہ تجھے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اب یہ بے ہوش ہے، خون ہے، بہ رہا ہے. جب گھر کو گئے، پانی وانی چہرے پہ ڈالا گیا، آنکھ کھولی، طبیب کو لایا گیا، مرہم لگانے کے لیے ہاتھ پکڑ لیا. یہ عشق رسول دیکھو مسلمانوں، یہ ہے عشق رسول. ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میرے حبیب کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں. تو والد نے کہا پہلے دوا ہوا کر لے، بات کی بات. نہیں خبردار. حکیم نے کہا کہ دوا لگانا ضروری ہے، مرہم لگانا ضروری ہے، خون نہیں رکے گا، پٹی نہیں لگائیں گے، مرہم نہیں لگائیں گے، خون نہیں رکے گا. پانی لایا گیا نہیں پیے، دودھ لایا گیا نہیں. کہا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ دوا لگاؤں گا، جب تک کہ میرے آقا کی مجھے خبر نہیں ہوتی کہ میرے حبیب کس حال میں. تو تنگ آ کر والدہ نے کہا یہ ایسے ماننے، ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے نا. بھاگی حضور کے پاس گئی، کہا کہ کوئی ہے تو اطلاع کرو محمد کو کہ میرا بیٹا مر رہا ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے، ان کے چہرے کو نہیں دیکھے گا تو یہ زخموں سے جابر ہو جائے گا، خون بہہ جائے گا، تو بیٹا میرا، میں اپنے بیٹے کی زندگی سے ہاتھ دھو جاؤں گی. تو کسی نے آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ابو بکر بڑا زخمی ہے اور زخموں پر مرہم لگانے نہیں دیتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا چلو میں چلتا ہوں. ادھر اطلاع دی گئی اور سرکار صدیق اکبر نے پوچھا کیسے ہے میرے آقا؟ تو ماں نے کہا وہ آ رہے. تو کہا وہ آئیں اور میں بیٹھا رہ جاؤں؟
وہ آئے میرے آقا اور میں اٹھاؤ تو کہا تو چل نہیں سکتا، تو ادھر باپ نے سہارا دیا، ادھر ماں نے سہارا دیا، ادھر سے میرے آقا آ رہے ہیں، ادھر سے صدیق اکبر جا رہے ہیں، ادھر سے آقا نے ابو بکر کو دیکھا، ادھر ابو بکر نے آقا کو دیکھا، دونوں رو رہے ہیں، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہے، اور حضور آئے اور اپنے ایسی آغوش میں صدیق اکبر کو لپیٹ لیا۔ کہا ابو بکر کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ اچھے ہیں، آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہے، سرکار آپ سلامت رہے تو غم کیا ہے؟ حضور ایک جان کیا ہو، ابو بکر کے پاس 1000 جانیں ہوں تو آپ پر قربان کر دیں۔ اس کے بعد پھر دوال، یہ ہے عشق رسول۔ کہاں چلا گیا دوستو؟ صحابہ کا جو عشق تھا وہ عشق کوئی افسانہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ عشق کی کیفیت کو آپ کو محسوس کرنا ہوگا، کرے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور عشق دیکھیے ایک ایسا جذبہ ہے، اگر زیادہ نفرت رہی تو ساتھ نہیں ٹکتا، ضد ہے نا، محبت اور نفرت ایک دوسرے کے ضد ہے، اور اشیاء کیسے پہچانے جاتے؟ ایک دوسرے کے ضد کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ یہ ضد ہے۔ اگر عشق ہے تو نفرت نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ کے اگر سچے غلام ہو، امتی ہو، تو اپنے قلب کی کیفیتوں کو بدلو، اس سے نفرتوں کو نکالو، محبت کرو۔ آقا علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، اگرچہ کہ کم تعداد میں ہیں یہاں پر، لیکن میری ایک بات سنیں اور غور سے سنیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ ایک عمل 365 دن میں کیا جانے والا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کل سے نماز چھوڑ دیں گے کہیں۔ حافظ صاحب بولیں گے مولانا کیا عادت، کیا تقریر کرے، آرش نہیں ہمارے پاس، نہیں، توجہ سے سنیے۔ ایک عمل اور ایک دن آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے وہ؟ بولیے۔ میلاد منانا۔ کسی اور کی بات نہیں کرتا میں۔ آؤ مولا کائنات کی بارگاہ میں چل کر پوچھتے ہیں کہ مولا آپ تو باب العلم ہے نا، آپ سے بڑا عالم تو روئے زمین پر رسول اللہ کے بعد کوئی گزرا ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی لہلک عمر۔ آج کل اس کی نئی شرح کی جا رہی، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا ارے دیوانوں تم کو کیا پتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ سرکار فاروق اعظم نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے، تم اس کا کانٹیکسٹ بدلنے کی کوشش کر رہے۔ یہ بغض ہے اہل بیت کا، اور جو اہل بیت کی کشتی ہے نا، اہل بیت کی جو کشتی ہے، جو کشتی کی کوہار ہے اور ناخدا ہے، وہ مولا کائنات ہے، وہ شیر خدا ہے، یاد رکھو۔ اگر ان کا بغض بات کرے کہ مولا کی بات کرتے فتویٰ دے دیتے ہمارے اوپر، ارے مولا کیا بڑی پریشانی ہو جاتی بھائی۔ مولا کائنات بولو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 10 حصے کیے، کتنے؟ علم کے قضاعت کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے 10 میں سے 9 علی کو دیے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، 10 میں سے 9 علی کو دیے، 1 پوری امت کو دیے۔ یہ باب العلم کی فضیلت ہے، اور اس ایک میں جو پوری امت کو دیے اس میں بھی علی شامل ہے۔ اس مولا کائنات سے پوچھتے ہیں باب العلم سے کہ مولا ہم نے میلاد کیا ہے، ہوس کٹے کے مسلمانوں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے میلاد کا جلوس نکالا ہے، سرکار آپ فرمائیے ہمیں کیا انعام ملے گا؟ آج کل بغیر انعام کے تو کام نہیں کرتے نا، جہاں فائدہ ہے وہی کام ہونا۔ تو آؤ سن لو میلاد کا کیا فائدہ ہے، آؤ سن لو۔ اب میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسببا لقراءته لا يخرج من الدنيا الا بالتوبة والایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ علماء کے لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے ترجمہ کرو۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی، اب یہ تعظیم میں بیٹے نازد آپ تعظیم کرے نہیں کرے، یہ بچے جھنڈیاں ہاتھ میں لیے، یہ تعظیم کا سمبل ہے کہ نہیں؟ اب مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی، کیا کی بیٹا بولو؟ تعظیم کی، ریسپیکٹ، اور اس میں کچھ پڑھا، نماز نعتیں پڑھتے ہو کہ نہیں، تقریرہ کرتے ہو کہ نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے میلاد کے دن کی تعظیم کی اور اس میں کچھ پڑھا تو اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا۔ کتنی بڑی ضمانت! کسی چھوٹے موٹے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، باب العلم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ گارنٹی ہے کہ کوئی عمل توبہ پہ خاتمہ کر لے؟ بولیے
بولیے نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں۔ امام راضی اتنے بڑے عالم دین، علماء ان کا مقام مرتبہ جانتے، شیطان آ گیا آخری وقت پہ اٹیک کرتا نہیں کرتا، عقیدے کے شیطان تو پھرتے رہتے، میلاد میں زیادہ نکل جاتے، بالکل چمٹیاں نکلے جا نکل جاتے ادھر سے ادھر، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس قسم کے لوگ۔ لیکن شیطان کیا بولا؟ کب تک مہلت دیا؟ اللہ مہلت دیا نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ سب کو بھٹکاؤں گا، آخری سانس کے غرغرے تک بھٹکاؤں گا، راستے سے ہٹاتا رہوں گا، دشمنی نکالتا رہوں گا، کیونکہ تم نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، ہم کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، دشمنی لیتا رہوں گا۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اس نے کہا جا تجھ کو موقع دیتا ہوں، قیامت تک بھٹکاتے رہے، تو بھٹکاتا رہے، آخری سانس پر زندگی کے سارے گناہ ایک طرف، مرنے سے پہلے اگر میرا بندہ میرے حبیب کا امتی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تو میں بھی موقع دوں گا میرے بندوں کو۔ تو بھٹکا۔ اب اتنے بڑے عالم دین کے پاس گیا، کتنے بڑے عالم، حدیث کے، فقہ کے امام ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کے، ان کے پاس گیا، اصول حدیث انہوں نے مرتب کیا ہے، ان کے پاس گیا، جا کے بولا ایک کویسچن ہے، اس لیے بولتا ہوں کویسچن کرنے والوں کو کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرنا، ایمان خراب کر دیتے، شیطان کے طریقہ ہے۔ ایک سوال ہے، جان دیجیے، آپ وہ کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، لگائیے، فاتحہ کر رہے ہیں، کریے، جلسہ مسجد میں کر رہے ہیں، کریں، مولانا آ کے یہ بولے ایک سوال ہے آپ سے، سمجھ نہ رہا یہ سوال والا کدھر سے آ رہا۔ ادھر گیا، کدھر؟ امام فخر الدین رازی کے پاس جا کے بولا السلام علیکم، کون ہے اس وقت؟ اور میں بالکل نزا کی حالت میں ہوں، یہ کون سا وقت ہے؟ کون آ گیا؟ دروازہ لگا ہوا، انہیں کہاں سے آ گیا؟ پہچان لیے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے اور سنی تھے، پہچان لیے، ارے آ گیا انہیں بھٹکانے کے لیے۔ جا رہی، ارے مردود جانے کا ہی وقت ہے، بلکہ بستر پہ تو لیٹا ہوا ہوں، ہو گیا ٹائم، ہو گیا، ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے۔ تو انہیں بولے اتنا بڑا، انہیں بھی کہا چھوٹا موٹا ہے، معلم الملائکہ تھا، انہیں علم پہ غرور تھا اس کو۔ شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن قدس اللہ سر العزیز فرمایا کرتے تھے، ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا شیطان، توحید کا درس دیتا تھا، عزازیل نام تھا اس کا، اس کے واسطے ایک جھولا بنائے تھے اللہ۔ کیسا جھولا تھا معلوم؟ جھولا کیسا چلتا؟ ایک طرف جاتا، دو طرف جاتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد؟ ہاں، محمد آصف۔ جھولا دو طرف چلتا نہیں بھائی، شیطان بیٹھتا تھا اس کے اوپر، ادھر فرشتے رہتے تھے، ادھر 70,000 ادھر 70,000، اور ایسا جھولے پہ جاتا تو 70,000 فرشتوں کو توحید کا درس دیتا، ادھر سے جاتا تو 70,000 کو توحید کا درس دیتا۔ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا میاں، اتنا بڑا عالم تھا، اللہ کو ایک کل بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا، شرک نہیں کرا، انہیں تعظیم پر انکار کرا، کہا ہاں، غرور آ گیا اس کو، علم پر غرور آ گیا اس کو، کیا کہنے لگا؟ تجھے تو ایک مانوں گا، اور اتنا بڑا موحد تھا، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا۔ یہ جماعت والے ایسی رہتے، دیکھیے، اللہ صاحب کا کس کو بھی نہیں مانتے، کس کو بھی نہیں مانتے، جو کھلانا بھی تو اللہ کے نام پہ کھلاؤ، کرنا بھی تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ انہیں بھی ایسی تھا، انہیں بولا اللہ کے سوا کسی کو، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، میں آگ سے بنا، انہیں مٹی سے بنا، سجدہ کروں گا۔ ڈس ریسپیکٹ کرا، کیا کرا؟ ڈس ریسپیکٹ کرا آدم کی۔ اللہ نے کہا میرا حکم نہیں مانے گا، اللہ نے لعنت الی یوم الدین بنا دیا اس کو۔ اس کے بعد مہلت دی، کیا مہلت دی؟ جا، کیا کرتا کر لے، کیا بگاڑتا بگاڑ لے، میرا جو رہے گا وہ میرا ہی بندہ رہے گا۔ کتنا ناز فرمایا ہے پروردگار، جو میرا رہے گا تو اسے نہیں بھٹکا سکے گا۔ اس کے بعد جب آیا امام فخر الدین رازی کے پاس، بولا ایک کوسچن، اللہ کو ایک مانتے کیا؟ ہاں، میں، میرے سے یو آر آسکنگ می دس کوسچن، پوری زندگی میں نے توحید کا درس دیا ہے، ہزاروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان، تو میرے سے پوچھ رہا؟ اچھا بول کیا کوسچن ہے؟ آگے دامے فریب میں کہا ایک دلیل دے دو۔ کیا بولا؟ اللہ بھی پوچھتے، دیکھو میلاد کر رہے ہیں دلیل ہے، جھنڈے لگا رہے ہیں دلیل ہے، لنگر کر رہے ہیں دلیل ہے، جلوس نکال رہے ہیں دلیل، کیا پوچھا؟ دلیل ہے۔ تو انہوں بولے اپنے پاس تو اتنا علم ہے، دے دیں گے ایک دلیل، دے دیے۔ انہیں بھی فرشتوں کا استاد تھا، وہاں پڑھ کے آیا تھا اوپر، نیچے نہیں پڑھا تھا انسانوں کے پاس، وہاں اوپر درس لے کے آیا تھا، دلیل کو رد کر دیا، اللہ ایک نہیں ہے۔ دوسری دیے رد، تیسری دیے ریجیکٹ،
5, 10, 50 ریجیکٹ, 60, 70, 80 ریجیکٹ, 99 دے دیے. کتنے؟ 99. اب دلیل نہیں دیے تو ایمان پہ خاتمہ ہوتا؟ بولو, یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں ذرا سمجھو. ایمان پہ خاتمہ ہوتا, دلیل پیش نہیں کرے تو کنفیوز جا رہی, خود کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. اور جب ایمان خطرے میں پڑا, جب علم نے ساتھ چھوڑا, پیر یاد آئے, پکارا سرکار کدھر ہے آپ, ویئر آر یو. آپ کا دامن کیا اس دن کے لیے پکڑا تھا کہ شیطان مجھے بھٹکا کر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈال کر مجھے کفر پر لے جائے؟ ویئر آر یو. ہزاروں میل دور تھے حضرت نجم الدین کبریٰ. جیسے مرید کی آواز سنی, لوٹا اٹھایا, ایسے پھینکا, لوٹا شیطان کے سر پر پڑا, پانی امام راضی کے چہرے پر پڑا, اٹھے گھبرا کر. آواز آئی مرشد کی, پکار کر کہنے لگے اے راضی یہ کیا لگا رکھا ہے کہ دلیل دے گا تو دلیل دے گا, دلیل دے گا تو مانے گا. اس سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں, کوئی دلیل نہیں. اتنے بڑے امام کا خاتمہ شیطان آ کے یہ حال کرا. میلادیو تم پر میرے آقا کا کتنا بڑا صدقہ ہے اور کرم ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسببا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی کرے نا, اس میں کچھ پڑھے نا, دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ توبہ پر ہوگا, ایمان پر ہوگا. اور وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. اب یہ بولے تو پریشان ہو جاتے لوگ. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت میں میلادیوں کو بغیر کسی حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا. آپ بولے ہاں ایسا کیسا ہوتا حضرت؟ ایسی ہوتا بابا, قرآن کی آیت ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ فرماتا ہے اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے, جس کو چاہے عذاب دے. جا کے آبجیکشن کرتے ہیں, اللہ انہیں زندگی میں نماز آنے پڑا تھا, مسجد میں نہیں دکھتا تھا, چھلے پہ نہیں چلا تھا, کیسا معاف کر رہا؟ پوچھ سکتے اللہ سے, اس کی مرضی ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, جسے چاہے معاف کر دے. وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور نے یکایک فرط محبت میں اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے. یہ اختیار رسول دیکھو, کہا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر مجھ کو یہ پیغام سنا کر گئے کہ اللہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. کتنے؟ اتنے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کہنے لگے یا رسول اللہ کتنے؟ کہا اتنے. تو کہا یا رسول اللہ تھوڑے بڑھا دیجئے نا. یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کے پاس اپلیکیشن دیجئے, آنے دیجئے, اللہ کے پاس عرضی بھیجائیے. وہ جانتے ہیں کہ میرا نبی اختیار والا ہے, ان کا بھی ایمان پکا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ بڑھا. پھر حضور ٹھہرے منبر رسول پر اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے ابھی ابھی وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر حساب کتاب کے, حساب کتاب بولے تو کتاب بھی بن حساب بھی نہیں, ڈائریکٹ جنت, اتنوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے گا. پھر ٹھہر گئے حضرت عمر فاروق, کتنا امت کا خیال ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیجئے نا پلیز. تو حضور نے کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں پھر اٹھنے لگے. سرکار صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹھ جاؤ. تو کہا کیوں بیٹھ جاؤں؟ تو کہا اے عمر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ بڑھا دیجئے بڑھا دیجئے. اگر اللہ چاہے تو میرے نبی کے انگلی کے ایک اشارے سے ساری امت کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. یہ ہے اختیار رسول. اور عقیدہ کس کا ہے؟ وہابی کا نہیں ہے, صحابی کا ہے. کس کا ہے؟ سرکار صدیق اکبر کا. عقیدہ کیا ہے کہ حضور کہیں صرف اتنا اشارہ بھی کر دیں یہ بھی کافی ہے. دیکھو حضور کی رحمت تم کو ڈھونڈ رہی ہے, تم حضور کے در سے بھاگو مت مسلمانوں. آقا علیہ السلام سے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرو. میلاد ضرور مناؤ, لیکن یاد رکھو جب تم تھک جاتے ہو تو تمہارے آنکھوں کو اگر کوئی ٹھنڈک ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ اولاد سے. اولاد میں بھی چھوٹے بچے رہے تو پہلے بلاتے ادھر آؤ, کیوں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کا سکون ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور نے فرمایا تمہاری معراج ہے نماز. اور ہم میلادی ہیں تو ہم سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں ہونا. آپ جنتی ہیں نا,
تو جنتی کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ پہلے عقیدے کے لڑائی جھگڑے بہت تھے، اب تو ایمان بچانا ایک مشکل ہو گیا۔ فتنے ارتداد، کتنی مسلمان بچیاں کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، یہ کتنے سنگین مسائل ہیں۔ نوجوان کیسی کیسی گندی عادتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان امپلائمنٹ کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا، الٹریسی، اس کے بعد یہ جھگڑے، ہمارے حضرت بڑے تمہارے حضرت بڑے، ہمارے پیر بڑے تمہارے پیر بڑے۔ نہیں دوستو، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم کو رسول اللہ کو صورت دکھانی ہے، بولو دکھانی ہے۔ تو کیا پیغام ہے میلاد کا؟ یہی پیغام ہے کہ اتحاد کی فضا کو قائم کرو۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے نا؟ بولو ہے، یقیناً ہے۔ یہ جذبہ، یہ محبت ہماری محنت کی وجہ سے نہیں آئی ہے دوستو، یاد رکھو۔ کرے محنت نہیں کرے، کوئی مدرسے میں پڑھے، کوئی پیر صاحب کی صحبت کہاں مل رہی ہے آج کل؟ پیر صاحب 365 میں سے 360 دن باہر رہتے، مریدوں کے واسطے ٹائم کا ہے۔ وہ زمانہ الگ تھا، سلوک کے منازل طے کیے جاتے تھے، وہ زمانہ الگ تھا، اساتذہ سے لوگ فائدے اٹھاتے تھے۔ کہاں آج کل کون پوچھ رہے؟ جس کو دیکھو گوگل، GOOGLE۔ اللہ بولا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں معلوم۔ اب اہل ذکر کس کو بنانی ہے؟ گوگل کو۔ ہر چیز مولانا گوگل میں نہیں ہے۔ ارے پاگل، ہر چیز گوگل میں رہتی کیا رے؟ GPS کا میپ آ گیا آج کل، جس کو دیکھو GPS میں ڈال رہا پہنچا رہا، بھٹکا دیتا، یہ دیوار پہ لانے کا، یہ دیوار پہ لا کے ڈرا دیتا، پیچھے بھٹکتے رہتے اب مسجد کا ہے۔ تو نوجوانوں، ہر چیز گوگل پر نہیں ملے گی، علماء کی، مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تم پر رسپانسبلٹی ہے۔ کیا ہے؟ تم کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سب سے بہترین امت کا ٹائٹل عطا کیا ہے۔ اپنی طرف دیکھو، یہ ٹائٹل کو دیکھو۔ علماء بیٹے کتنی ارخریزیوں کے بعد علم اور ڈگری حاصل ہوتی ہے، ان سے پوچھئے۔ کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، کوئی 15 سال مدرسے کی خاک چھانتا ہے، جب جا کر عالم دین بنتا ہے، تب جا کر عالم دین بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا تم پر۔ کوئی کنڈیشن رکھا ہے تو بتاؤ؟ کیسے کیسے نبیوں کی امتیں پیدا ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی مثال لے لو، 900 برس عبادت کرے اور لوگ کتنے کرے؟ مسجد کے صدر آپ کی نازت، صدر صاحب آپ ہیں مسجد کے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے اب اپنے پاس حضرت سے پوچھئے مسجد کا کیا حال رہتا؟ یہاں جتنے اہم جلسے میں اتنے ہیں، نماز میں کتنے آتے ہوں گے؟ جمعے میں بھر جاتے، مگر ماشاءاللہ جمعہ میں دیکھا تو مسجد فل رہتی، غالب دنوں میں نہیں رہتے۔ کتنی محنتوں سے یہ انتظامات کرتے ہیں، ان سے پوچھئے۔ اب یہ علماء جو محنت کر کر پڑھتے ہیں، ان کی صحبتوں سے لوگ کترا کے بھاگ جا رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جسے دیکھو گوگل 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 گوگل۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں چلے گا۔ آؤ ان کی صحبتوں میں بیٹھو، اپنے عقیدے کو سدھارو۔ اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اب آپ اپنی طرف دیکھو اور یہ ٹائٹل کو دیکھو۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنے ٹائٹل کو دیکھو اور اپنی طرف دیکھو۔ بھئی کوئی بھی چیز عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ ماشاءاللہ سید صاحب اتنی زبردست نعت شریف پڑھی، کتنا ریاض اور پریاس کرنا پڑا ہوگا، جب جا کے آواز میں اتنی اٹھان آئی ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اتنی محنتوں کے بعد، لیکن اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے، نہ اس نے ہماری عبادتوں کی طرف دیکھا، نہ جد و جہد کی طرف دیکھا، نہ محنت کی طرف دیکھا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے حبیب، تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی ہے کہ نہیں؟ محبوب تو سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ کیسے ہو کہ تیری امت دوسری امتوں سے پیچھے ہو جائے؟ مصطفیٰ نہیں، تو اعلیٰ ہے تو تیری امت بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب تمام امتوں میں سب سے بہترین میں تیری امت کو بناتا ہوں۔ اب ہم ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، کیا ہم اس ٹائٹل کے قابل ہیں؟ نہ عبادت۔ ان سے پوچھئے، صدر صاحب مسجد کے بیٹھے ہوئے 58 ایئرس میں ریٹائر ہوتے، اب تو 60 سال کر دیے، 60 سال تک نہیں آتے، 60 سال کے بعد مسجد کو آتے ہیں، آتے ہی پورا بیوی کا غصہ مسجد میں نکال دیتے ہیں۔ حافظ صاحب کے اوپر کیا ہوا رے بھائی، 5 منٹ دیر کر دیا آپ،
ارے بھائی جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اس کی تعظیم کر، وہ تیرے گھر کا نوکر نہیں ہے، اللہ کے گھر کی خدمت پر مامور ہے۔ مسجد کتنی تنخواہیں دیتے ہیں، یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ خیر میں یہ اس کمیٹی کے مسجد کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے نہیں بول رہا ہوں، مگر دیکھیے آپ اپنا وطن چھوڑ کر ائمہ مسجدوں کو سنبھالتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، کون ان کا ہے جو خیال رکھتا ہے؟ بولیے کتنے اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے کھٹکا مار کے حافظ صاحب کے گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ ان کا خیال رکھنا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب 60 سال میں ریٹائر ہو کے آتے ہی پورے پکے مسجد میں آگے مصلی بن جاتے ہیں، تو 60 سال کی ڈنڈی ہے نمازوں میں۔ اس کے بعد اللہ یہ نہیں بولا نماز پڑھے تو خیر امت، وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، آخری سانس کے غرغرے تک بھی تم پر لازم اور فرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن کنڈیشن اور کرائٹیریا یہ نہیں بولا کہ اے محبوب جو تمہاری امت میں نمازی رہیں گے وہی خیر امت ہے، جو نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے۔ نہیں، محبوب تیرا امتی ہے، بس تجھ سے اسے نسبت ہے، تو وہ نوح کی امت سے بھی اعلیٰ تیرا امتی ہے، موسیٰ کی امت سے افضل تیرا امتی ہے، عیسیٰ کی امت سے افضل، امتی سے افضل تیرا امتی ہے۔ محبوب سارے نبیوں کے امتیوں سے افضل میں نے تیری امت کو بنایا ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی دے دی، ساتھ میں ایک ڈیوٹی لگائی، بڑی ڈیوٹی نہیں ہے، بالکل ہلکی پھلکی، اگر کر لیں نجات ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ علماء اس پر روشنی ڈالیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ ٹائٹل جو ملا کس کے صدقے ملا؟ رسول اللہ کی نسبت کے صدقے آپ کو، ہم کو ملا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب کر رہے ہیں، عیش نہیں کرتے، سدھرنے کہاں سے سدھرتے؟ بچوں کو بولیں گے تو اثر کیسا پڑے گا؟ پہلے آپ نہیں سدھرے۔ ماحول جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور اتنا خراب ہو گیا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں گناہ کرنے کے لیے 10 20 25 کلومیٹر جانا پڑتا تھا، ہفتے میں ایک بار جاتے تھے۔ آج 24 گھنٹے گناہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بستر پر ہے۔ ماں ادھر سو رہی، بابا ادھر سو رہی، بیٹا ادھر مصروف ہے، بیٹی ادھر مصروف۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، اللہ فرماتے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ ان کو۔ کیا صورت لے کر جائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ بولیے حضور کو کیا خوشی ہوتی ہوگی آپ کے اعمال کو دیکھ کر؟ نہیں، اتنا کریم ہے میرا نبی، قربان جاؤ آقا کے کرم پر کہ وہ گناہگاروں سے منہ نہیں پھیرتے ہیں سرکار۔ لیکن کب جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرے تو آپ کے پاس جائیں، جانے تیار نہیں ہے۔ رستے میں تبلیغی تو بھی روک دیتا، سلفی تو بھی روک دیتا، جماعت اسلامی والا تو بھی روک دیتا، نہیں جانا رسول اللہ، نہیں جانا میلاد، نہیں جانا رسول اللہ۔ اللہ بول رہا رے جا، اگر گناہ معاف کرنا ہے تو میں تو جلال میں ہوں۔ اللہ کہہ رہا میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو حساب کروں گا، عدل کروں گا۔ اگر ایک رستہ بتا رہا ہوں گناہ معاف کرنا تو حبیب کے پاس جاؤ۔ میرا حبیب اگر تمہارے لیے استغفار کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یہ صفت کیا ہے؟ قربان جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کریمی پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلم تو اپنی جان پر کرے، تیری گناہ اس وقت تک معاف نہیں جب تک کہ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر میرے نبی کے در پر نہیں آئے گا۔ اللہ بھیج رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ تو آ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں کروں گا، پہلے تو کہے استغفر اللہ کہے، واستغفر لهم الرسول، اس کے بعد میرے حبیب تجھے دیکھیں یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، حضور ایسے ہاتھ اٹھا دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے معاف بھی کروں گا اور اس پر رحم بھی کروں گا، لیکن کب؟ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو بولو وعدہ کرو آؤ گے، روز ایک ایسا وقت بناؤ زندگی میں کہ تم رہو، خیال رسول رہے، رسول اللہ کی یاد رہے، رسول اللہ کا تصور رہے، اور درود کے نذرانے رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت درود کیجئے۔ کیا کیجئے؟ کثرت سے درود پڑھیے۔ نہیں پڑھتے علماء بولتے پیارے بھائیو ایک مرتبہ درود پڑھو، خاموش سناٹا۔ وہ ابھی آتے ہوئے خطبے کو بول رہے تھے افضل میاں انوش نہیں دکھ رہے ہیں، ان کی دعوت پہ آئے ہیں، کہاں ہے بھائی؟ کہاں گئی کی بارہ؟ انہوں نے بولا حضرت قوالی کا پروگرام رہا تو ہزاروں لوگ آ رہے تھے، خطاب کا
دیکھیے آپ کس طرف ہمارا عقیدہ اور ایمان جا رہا ہے۔ تو بہرکیف آج ہسکٹے ہوئے جتنے بھی لوگ اس مسجد میں موجود ہیں علماء کی موجودگی میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اپنا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط کیجئے۔ کیا کیجئے؟ رسول اللہ سے مضبوط کیجئے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ رسول اللہ کو خبر نہیں ہے۔ آج محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل فون میں مصروف ہے۔ آواز جاری ہوگی میری؟ جاری نا؟ ہاں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بستروں پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اس جلسے کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کان کھول کر سن لیں کہ تم اس آقا کے غلام ہو جس نے ساری زندگی تمہارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ اتنی نوافل کثرت سے پڑھتے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا، ورم۔ ام المومنین سے رہا نہیں جاتا، رو لیتی کہ یا رسول اللہ تھوڑا تو آرام کیجیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اتنا رات بھر مت جاگا کرو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ تو اس نبی سے غلامی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں؟ نہیں۔ جہاں جہاں میری آواز جاری ہے یاد رکھو کہ حضور باخبر ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، نہیں آیا، اٹس اوکے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے تو وہ گناہگار ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کی محفل کو بے وجہ چھوڑا ہے۔ اس لیے کہ حضور باخبر ہیں کہ اس محفل میں کتنے لوگ میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے کہ ہم نے بے خبر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے باخبر نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا نبی اختیار والا ہے، باخبر ہے۔ ماں بعد میں جانتی ہے اولاد کے دل میں کیا خیال ہے، رسول اللہ کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باخبر ہیں اور حضور پر سارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی محبت کی ایک کڑی ہے میلاد پاک مصطفیٰ کی یہ محفل۔ میں آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں۔ آج کم آئے ہیں، کل تعداد بڑھے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو میلاد پاک مصطفیٰ کے صدقہ تصدق اس بستی میں، اس مسجد میں صفے بھی آباد رہیں گی، مسجد بھی آباد رہے گی، کشاکش لوگ ذکر رسول کی محفلوں میں جمع بھی ہوتے رہیں گے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگارہ، کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو مولا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور تمام حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم نے آج تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کی محفل سجائی ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی میلاد پر خوشیوں کا اظہار کیا ہے، ہم نے ہماری حیثیت کے اعتبار سے محفل کو سجایا ہے۔ مولا تو اپنی شان کے اعتبار سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان غریبوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل کو منعقد کیا ہے، جن لوگوں نے جس حیثیت سے اس بزم کو، اس جلسے کو منعقد کرنے میں دام درم قدم سقرے حصہ لیا ہے، مولا ان سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، یقیناً آج کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، یقیناً یہ نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن ہے۔ اے اللہ تو نے آج کائنات میں اپنی سب سے بڑی نعمت کو نازل فرمایا ہے، پروردگار اس نعمت عظمیٰ کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اقربا میں جو بیمار ہیں، آج میلاد پاک مصطفیٰ کے اس مبارک دن کے صدقے ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں جو بے روزگار ہیں مسلمان، انہیں روزگار عطا فرما۔ جن کا کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک وکار و متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے پاک پروردگار، علماء اہل سنت جو دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بالخصوص یہ علماء جو اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس کے وسیلے اور میرے جد کریم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی نسبت کے صدقے تصدق دعا گو ہوں کہ اے اللہ ان سب کی عمر دراز فرما، ان کے رزق میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کے علم میں خوب برکتیں عطا فرما، اور دین اسلام کا ان سے بھرپور کام لے۔ اے پاک پروردگار، ہم میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے لاج کے میلاد پاک کی اس مبارک محفل کے صدقے تصدق مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ،
دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں۔ اے اللہ آج کی اس بزم کے ختم ہونے سے پہلے، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بھائیوں بہنوں کی، ہمارے ماں باپ کی، آل اولاد کی مغفرت فرما۔ پاک پروردگار تیرے حبیب کے دیار پر بیٹھے ہیں، تیرے حبیب کی محفل اور مجلس پہ بیٹھے ہیں، مولا جن کے دل میں جو تمنا ہے، آرزو ہے، اسے پوری فرما۔ اے پاک پروردگار ہم میں جو بے نمازی ہیں مسلمان، بالخصوص نوجوان، انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نماز پڑھتے ہوں اے اللہ ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، میلاد پاک مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما، ان کی بلاؤں کو ٹال دے، ان کی اولاد کے سروں پر ان کے سایہ عاطفت کو دراز فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں، میلاد پاک مصطفیٰ کے صدقے ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ مولا مسلمانوں کے قبرستانوں میں جہاں عذاب نازل ہو رہا، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، مولا ہم تیرے نبی کی میلاد کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ مولا ہم ان مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں جن پر تیرا خیر و عذاب نازل ہو رہا ہے۔ مولا مسلمانان عالم کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم، زیادتی، تشدد ہو رہا ہو، وہاں کے مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ اے اللہ لیبیا کے تباہ حال مسلمانوں کی مدد فرما، جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کی اعانت فرما، انہیں نعم البدل عطا فرما۔ مراکش کے مظلوم مسلمان جو حادثات سے دوچار ہیں، مولا ان پر فضل فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یمن کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا اس عالم میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ اس میلاد کا ان سب کو صدقہ عطا فرما۔ مولا جنہوں نے میلاد منایا ہے انہیں خوب نواز، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا ہے انہیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میلاد کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار آج کے مقدس دن تو یقیناً کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ ابو لہب جیسے سخت کافر پر تو نے آج کے دن کی برکت اور صدقے سے رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ مولا اس گئے گزرے پر تو نے کرم کیا ہے۔ اے اللہ یہاں تو تیرے نبی کے غلام بیٹھے ہیں، وفادار بیٹھے ہیں، مولا ہم سب پر انعام فرما، ہم سب پر رحمت نازل فرما۔ میلاد منانے والوں کی عمر میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا جو بچیاں گھروں میں رشتے کے قابل بیٹھی ہیں، سیدہ طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، سیدہ البتول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ان کا نیک نصیبہ فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بے راہ روی سے بچا لے پروردگار، دین متین کی خدمت کا موقع عنایت فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، تولائے علی عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پیران پیر باز اللہ الاشب، محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غوث اعظم کے در سے بٹنے والی خیرات عطا فرما، ان کے صدقات عطا فرما، ان کے فیوز و برکات عطا فرما۔ خواجہ ہند سلطان الہند حضور سرکار غریب نواز کے صدقات عطا فرما، ان کے مشن پر ہم سب کو کاربند فرما، عمل پیرا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے چوک گئے ہیں، رہ گئے ہیں، وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام۔ پانی ہے بیٹے میرے پیش
بخش دو جتنے کھڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صدقہ دو کرب و بلا کا، صدقہ دو شیر خدا کا، صدقہ دو غوث ورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور جس نے محفل سجایا، اس میں جو سننے کو آیا، جس نے جو کچھ بھی سنایا، جس نے جو کچھ بھی سنایا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك يا نبي الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي بسحر لنا أشغالنا، وسقط يا إلهي كل سابل بحرمة سيد الأبرار سحر لي قمصة في بها الرواء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، نادي علي النظر الأجائب، تجده أمرا لك في النوائب، كل هم وهم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي، وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبولايتك يا علي يا علي يا علي، اللهم أهلنا على محبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا، ولا حرمنا من بركاته في قرب حضرة مولاه، ومتنا عليه واحشرنا عليه، واجعلنا في زمرة الكلامة الفاخرة في الدين والدنيا والآخرة، يا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بند عام درمان دعام جستو ندارم دستگیر، مردرے درگاہ والا صاحبم اے